السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين خاتم النبيين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من تمسك بسنتي عند فساد أمتي فله أجر 100 شهيد. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. سارے حضرات ایک مرتبہ درود شریف پڑھ لیں. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. سب تعریفیں اللہ کے لیے ہیں جنہوں نے زمین و آسمان، چاند، سورج، ستارے، پہاڑ، غرض کے بہت سارے مخلوقات کو پیدا فرمایا. اور اسی طریقے سے درود و سلام ہو آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کا اس امت کے اوپر بڑی قربانیاں اور ان کا بڑا احسان رہا ہے. عزیزان محترم، آج کے اس جمعے کے اندر آپ کے سامنے سنت نبوی کی اہمیت کو بیان کیا جائے گا کہ آقا مدنی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی شریعت کے اندر کتنی بڑی اہمیت ہے. میرے بھائی اور بزرگوں، جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین نام ہے اللہ کے حکم کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کا. یہ نام ہے دین. مکمل دین کہا جاتا ہے اللہ کا حکم اور نبی کا طریقہ. اگر کوئی انسان مکمل مسلمان بننا چاہ رہا ہے تو اسے اللہ کے حکم پر بھی چلنا پڑے گا، نبی کے طریقے پر بھی چلنا پڑے گا، تب جا کر وہ کامل الایمان مسلمان ہو سکتا ہے. اور عزیزان گرامی، ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ اللہ ہم سے محبت کرے، اللہ کی نظر میں ہم محبوب بن جائیں، اللہ کا ہم برگزیدہ بندہ بن جائیں، اللہ کا ہم جو ہے محبوب بندہ بن جائیں، تاکہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں پر پردہ پوشی فرما کر جنت میں داخل کر دے. ہر انسان کی یہ تمنا ہے کہ ہم اللہ کے کیا بن جائیں؟ محبوب بن جائیں. اللہ کا محبوب بننے کے واسطے کرنا کیا پڑے گا؟ قرآن مجید نے اس کو بیان فرمایا. قرآن کیا کہتا ہے؟ سورہ آل عمران کے اندر ہے: قل ان کنتم تحبون اللہ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ لوگوں کے اندر یہ خبر کر دیجئے، آپ لوگوں کے اندر یہ اعلان کر دیجئے، آپ لوگوں کو یہ کہہ دیجئے کہ اگر لوگ اللہ کی محبت چاہتے ہیں، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو محبوب بنانا چاہتے ہیں، آپ کہہ دیجئے اے نبی جی فاتبعونی، کہ میری اتباع کریں. یعنی آپ ان سے کہیے کہ اگر تم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہو، اگر تم اللہ کی محبت کو چاہتے ہو تو میری اتباع کرو. یعنی نبی کی اتباع کریں گے تب ہم اللہ کی محبت کو پا سکتے ہیں. فرمایا گیا یحببکم اللہ، جب ہم نبی کی اتباع کریں گے اللہ کے محبوب بن جائیں گے، اور جب ہم اللہ کے محبوب بن جائیں گے تو آگے آیت میں اللہ نے بیان فرمایا یحببکم اللہ، اللہ پاک بھی ان سے کیا کرے گا؟ محبت کرنے لگ جائے گا. تو محبت کرنے کی عام انسانوں کے ساتھ اللہ نے کیا شرط رکھا ہے؟ یہی شرط رکھا ہے کہ اگر عام انسان یہ چاہتا ہے کہ میں اس سے محبت کروں، اس کو چاہیے کہ وہ نبی کے طریقے کی پیروی کرے. جب وہ نبی کے طریقے کی پیروی کرے گا، سنت نبوی کی پیروی کرے گا، سنت نبوی کے مطابق اپنی زندگی کو گزارے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے محبت کرنے لگ جائے. یہ سیدھی سادی بات ہے جو قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا گیا. اس کا خلاصہ، اس آیت کا خلاصہ ہمیں یہی سبق دے رہا ہے کہ ہم اللہ کی نظر میں محبوب بننا چاہتے ہیں تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا پڑے گا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو زندہ کرنا پڑے گا. اس کو مثال کے ذریعے یوں سمجھ سکتے ہیں، کسی کے گھر کے اندر لڑکی ہو
اس کے والدین، اس کی لڑکی جوان ہو چکی ہے، اس کے والدین کو سب سے پہلی کیا فکر ہوتی ہے؟ سب سے پہلی فکر یہ ہوتی ہے کہ میری جوان بیٹی کی شادی ہو جائے، اور جس جگہ پر میری جوان بیٹی کی شادی ہو جائے، جو دلہا ہو ہماری بیٹی کا، وہ دلہے کی نظر میں میری بیٹی اچھی لگنے لگے، خوبصورت لگنے لگے، اور ایک ہی نظر میں جو ہے وہ ان کا شوہر اس سے محبت کرنے لگے۔ تو اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ شادی کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، ڈیٹ طے ہو جاتا ہے، نکاح کی تاریخ طے ہو جاتی ہے، اور اسی طریقے سے تاریخ طے ہونے کے بعد جو ہے جیسے اب نکاح ہونے والا ہے، اس سے پہلے والدین کی یہ خواہش ہوتی ہے، لڑکی کے گھر والے، اس کی والدہ کی یہ خواہش اور تمنا ہوتی ہے کہ پورے طور پر جو ہے لڑکیوں کو کیا کر دیا جائے؟ مزین کر دیا جائے، لڑکی کو خوبصورت بنا دیا جائے، تاکہ اس کے شوہر کی پہلی نظر پڑتے ہی میری بیٹی جو نکاح کر کے اس کے پاس جائے گی، اس سے بہت زیادہ ہماری بیٹے سے کیا کرنے لگے؟ محبت کرنے لگے۔ تو لڑکی کے گھر والے کیا کرتے ہیں؟ عام طور پہ زیور وغیرہ بناتے ہیں، انگوٹھیاں بناتے ہیں، اور جو ہے زیور بناتے ہیں، کان کا بناتے ہیں، ناک کا بناتے ہیں، مختلف قسم کے زیورات بناتے ہیں۔ اور یہ مختلف قسم کے زیورات بنانے کا بیٹی کے نکاح کے موقع پر کیا مقصد ہوتا ہے؟ تاکہ ان زیوروں کو آراستہ کرنے کی وجہ سے، تاکہ ان زیوروں کو مزین کرنے کی وجہ سے میری بیٹی جو ہے اور زیادہ خوبصورت لگنے لگے، اور اس کا شوہر اس سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے۔ یہی مقصد ہوتا ہے۔ بہرحال عزیزان گرامی، وہی سونے ہوں، جواہرات ہوں، جو زیورات ہوں، اگر ان کو جسم کی جس اعضاء کے اوپر رکھا جائے تو وہ اعضاء خوبصورت لگنے لگتے ہیں۔ ناک میں ڈالا جائے تو ناک خوبصورت لگنے لگتا ہے، کان میں ڈالا جائے تو کان خوبصورت لگنے لگتا ہے۔ اسی طریقے سے زیورات کی وجہ سے جس اعضاء کے اوپر زیوروں کو ڈالا جاتا ہے وہ اعضاء پر نور لگنے لگتے ہیں، وہ اعضاء خوشنما نظر آنے لگتے ہیں۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، جب ایسی عورت نکاح کر کے اپنے شوہر کے پاس جاتی ہے تو جب خوبصورت لگتی ہے تو شوہر کی محبت کیا آتی ہے؟ بیوی کے اوپر غالب آ جاتی ہے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم زندگی بھر سنت نبوی کو اپنے اعضاء پر مزین کریں گے تو ہم اللہ کی نظر میں محبوب بن جائیں گے، اور اللہ تعالی ہم سے محبت کرنے لگ جائیں گے۔ اپنے اعضاء پر سنت نبوی کو مزین کرنا، ہمارا سر کا بال جو کٹنگ وغیرہ ہو سنت نبوی کے مطابق ہو، ہمارے چہرے کے اوپر داڑھی ہو، ہمارا چہرہ وہ ہو جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ تھا، اور اسی طریقے سے ہماری نماز ویسی ہو جیسی نماز ہمارے آقا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے پڑھا کرتے تھے۔ اور اسی طریقے سے ہمارے نبی کا دشمنوں کے ساتھ کیا معاملہ تھا، کیا سنت طریقہ ہے، دشمنوں کے ساتھ ہم ویسا معاملہ کریں، دوستوں کے ساتھ کیسے زندگی گزارنی ہے، نبی کا کیا طریقہ ہے، اس طریقے کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے۔ دن اور رات کو ہم کیسے گزارنا ہے، نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزاریں گے، پوری زندگی کو ہم نبی کے طریقے کے مطابق گزاریں گے۔ تو یہ سنت نبوی ہمارے اعضاء پر اگر مزین ہوں گے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہم محبوب بن جائیں گے۔ جیسا کہ نکاح کے وقت جو ہے لڑکی کو مزین کیا جاتا ہے، جو ہے جواہرات کے ذریعے ہو، سونے کے ذریعے ہو، یہ جو ہے زیورات کے ذریعے ہو، شوہر کی نظر میں محبوب رہتی ہے۔ ہم سنت نبوی کے مطابق اپنے آپ کو ڈھال کر زندگی گزاریں گے تو اللہ کی نظر میں ہم محبوب رہیں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے اندر ہم امام کی اقتداء کرتے ہیں۔ امام صاحب اللہ اکبر کہا تو مقتدی صاحب اللہ اکبر کہتے ہیں، امام صاحب رکوع میں گئے تو مقتدی صاحب رکوع میں جاتے ہیں، امام صاحب سجدے میں گئے تو مقتدی صاحب سجدے میں جاتے ہیں، امام صاحب اتحیات میں بیٹھے تو مقتدی صاحب اتحیات میں بیٹھتے ہیں، امام صاحب سلام پھیر دے تو مقتدی بھی کیا کرتے ہیں؟ سلام پھیر دیتے ہیں۔ اگر کوئی یہ کہے کہ مجھے امام سے ایڈوانس میں رہنا چاہیے، امام رکوع میں جا رہا میں سجدے میں جاؤں گا، امام سجدے میں اتحیات پڑھوں گا، امام اتحیات میں نہیں آیا میں سلام پھیر کے نکل جاؤں گا، تو کوئی یہ سوچے کہ مجھے کون کیا کر سکتا، کوئی کچھ تو نہیں کر سکتا، لیکن نماز آپ کی نہیں ہوئی، نماز آپ کی نہیں ہوئی۔ امام کی پیروی کرنا لازم اور ضروری ہے۔ امام رکوع میں جائے گا تب آپ کو رکوع میں جانا ضروری ہے، امام سجدے میں جائے گا تو مقتدی کو سجدے میں جانا ضروری ہے۔ اگر منمانی کرنے لگے پیچھے والے مقتدی اور امام کی صحیح طور پر متابعت نہ کرے، امام کی صحیح طور پر پیروی نہ کرے تو اس کی نماز ادا نہیں ہوگی، اس کی نماز قابل قبول نہیں ہوگی۔ تو نماز کے اندر جس طریقے سے مقتدی امام کی پیروی کرتے ہیں تو نماز صحیح ہونے کے لیے امام کی پیروی کرنا ضروری ہے۔ جب تک ہم مقتدی امام کی پیروی صحیح طور پر نہیں کرے گا اس کی نماز مکمل نہیں ہو سکتی۔
اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، ایک باریک نقطہ اور ایک باریک اشارہ میں یہ بھی آپ کے سامنے بتاتا چلوں کہ جہاں پر امام کی اقتداء مقتدی کو کرنا ضروری ہے، وہیں پر امام کی منشا مقتدی کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ وہ کیا ہے؟ امام صاحب اللہ اکبر کہے، ہاتھ باندھ لیے، مقتدی صاحب بھی اللہ اکبر، وہی ایک لفظ اللہ ہے، اللہ اکبر، ہاتھ باندھ لیے۔ رکوع میں گئے تو امام صاحب اللہ اکبر، رکوع سے اٹھے تو سمع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے کے لیے گئے تو اللہ اکبر، ایک سجدہ کر کے بیٹھے تو اللہ اکبر، دوسرے سجدے میں گئے اللہ اکبر، دوسرا سجدہ کر کے تحیات کے لیے بیٹھے تو اللہ اکبر۔ صرف اللہ اکبر کہا جا رہا ہے، اور جو ہے نماز کے جو ارکان ہیں، مختلف چیزیں ہیں، وہ بدلتی جا رہی ہے۔ وہ کیوں بدلتی جا رہی ہے؟ صرف ایک لفظ اللہ اکبر کے ذریعے ہم ساری چیز بدل رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم اپنے دماغ سے سوچ رہے ہیں، ہماری عقل یہ کہہ رہی ہے امام صاحب نے یہ اللہ اکبر کہا تو اس کا کیا مقصد ہے، یہ اللہ اکبر کہا تو اس کا کیا مقصد ہے، رکوع کے بعد کا اللہ اکبر کہا تو اس کا کیا مقصد ہے۔ یہ چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہیں، کیوں سمجھ رہے ہیں؟ اپنی عقل سے سمجھ رہے ہیں۔ کیا امام صاحب کہتے ہیں کہ اللہ اکبر میں رکوع میں جا رہا ہوں تم بھی رکوع میں جاؤ؟ نہیں، امام کے منشے کو بھی مقتدی کے لیے سمجھنا ضروری ہے۔ تو امام وہی لفظ اللہ کہتا ہے نا، صرف اللہ اکبر کہتا ہے، مقتدی امام کے منشے کو بھی سمجھتا ہے، تو جو ہے تو امام کے منشے کو سمجھ کر مقتدی بھی کیا کرتا ہے؟ نماز امام کے ساتھ ادا کرتا ہے۔ اس لیے ہماری پوری زندگی کو جو امام ہے وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ پوری زندگی کے امام آقا مدنی تاجدار مدینہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ ہمیں جہاں پر امام کی اقتداء کرنا ہے، وہیں پر امام کے منشے کو بھی سمجھنا پڑے گا۔ میرے بھائی اور بزرگوں، حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ کیا فرمایا گیا؟ اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جیسے میں نماز پڑھ رہا ہوں ویسے نماز پڑھو۔ روایت کے الفاظ یہ نہیں ہے، صلو کما رأیتمونی، رأیتمونی، رأیت کا معنی آتے ہیں دیکھنے کے۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم اس طریقے سے نماز پڑھو جس طریقے سے تم مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھ رہے ہو۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، جس طریقے سے نبی کو نماز پڑھتے ہوئے صحابہ نے دیکھا، ویسے انہوں نے نماز پڑھی۔ صحابہ کے جو عمل چلتا ہوا آیا، احادیث کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو، نماز پڑھنے کے عمل کو صحابہ نے دیکھا اور روایتیں نقل کی گئی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات اور احادیث موجود ہیں۔ میرے حال عزیزان گرامی، جہاں پر امام کی اقتداء ضروری ہے وہاں پر اس کے منشے کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ تو ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے نماز پڑھتے تھے اس طریقے سے نماز پڑھنی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے اور حلیہ مبارکہ نماز پڑھنے کی حالت میں کیسے ہوتے تھے، ویسے جو ہے ہم جو ہے نماز پڑھنے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سیرت نگاروں نے لکھا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز جب پڑھتے تھے تو اپنے سر کو ہمیشہ ڈھانک کر پڑھتے تھے، ننگے سر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اور صحابہ کرام کا جو نبی کے دوست ہیں، جو نبی کے سب سے اول نمبر کے پیروکار ہیں، نبی علیہ السلام کے صحابہ، وہ بھی ننگے سر نماز پڑھنے کے عادی نہیں ہوتے تھے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر چیز میں ہمیں پیروی کرنی ہے۔ ہمیں اس چیز میں بھی پیروی کرنی پڑے گی کہ آیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھتے تھے تو وہ کھلا سر نماز پڑھتے تھے، یا سر کے اوپر کچھ ہوتا تھا، عمامہ ہوتا تھا، اور عمامہ کے اندر علماء نے بیان فرمایا کہ ٹوپی بھی ہوتی تھی۔ بغیر سر کے اللہ کے رسول نے کبھی نماز نہیں پڑھی۔ اگر ہم اس طریقے سے نماز پڑھیں کہ ہمارا سر جو ہے بالکل کھلا ہوا ہو، ننگے سر ہو، نماز ہوگی یا نہیں یہ مسئلہ، نماز ہو جائے گی، نماز ہونے میں کوئی کراہت نہیں۔ نماز کے اندر بعض چیزیں ارکان ہیں، نماز کے اندر بعض چیزیں واجب ہیں، نماز کے اندر بعض چیزیں سنتیں ہیں۔ واجب کے چھوٹ جانے سے، سجدہ سہو کرنے سے نماز ہو جاتی ہے، ارکان کے چھوٹنے کی وجہ سے دوبارہ نماز پڑھنا پڑے گا۔ سنت اگر چھوٹ جائے تو نماز ہو جاتی ہے، لیکن سنت کے مطابق اگر ہم نماز پڑھیں گے تو وہ نماز پر اجر زیادہ ملتا ہے۔ وہ نماز پر اجر کیا ہے؟ زیادہ ملتا ہے، اس نماز پر ثواب زیادہ ملتا ہے، اس نماز پر نیکیاں زیادہ ملتی ہیں۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں،
احادیث کو ہم ٹٹول لیں، صحابہ کی زندگی کو ٹٹول لیں، پوری دنیا کے عالم اور مفتی سے ہم مسئلہ پوچھ لیں کہ سر کھول کر نماز پڑھنا اولا ہے، سر کھول کر نماز پڑھنا افضل ہے یا سر ڈھانک کر نماز پڑھنا افضل ہے، پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے مفتی، پوری دنیا کے عالم دین آپ کو یہی مسئلہ بتائیں گے۔ نماز بغیر ٹوپی کے تو ہو جائے گی لیکن خلاف اولا ہے، افضل نہیں ہے، سنت طریقے کے خلاف ہے، افضل طریقہ یہی ہے کہ سر ڈھانک کر نماز پڑھنا چاہیے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہمیں اس مسئلے کے اوپر بھی غور کرنا چاہیے کہ سر ڈھانک کر جب نماز پڑھنا افضل ہے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ہے، صحابہ کا یہ عمل ہے، اور تمام علماء کا، بزرگوں کا یہ مسئلہ ہے جو بتلاتے ہیں کہ افضل یہی ہے سر ڈھانک کر نماز پڑھنا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، ہم بھی چاہیے کہ ہم میں سے کوئی بھی نمازی ایسا نہ ہو جس کے سر کے اوپر یا تو ٹوپی نہ ہو یا جس کا سر جو ہے ننگا نہ ہو، بالکل ہم سر ڈھانک کر نماز پڑھنے کی ہم کوشش کریں۔ یہ سنت نبوی کے مطابق ہے اور یہ مستحب امر ہے، اس کے خلاف کریں گے نماز تو ہو جائے گی لیکن میرے بھائی اور بزرگوں، لیکن نبی کی ایک طریقے سے سنت چھوٹ جائے گی، نبی کے ایک طریقے سے ایک قسم کی بغاوت لازم آ جائے گی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، اگر نبی کے ایک سنت کو بھی اگر ہم ہلکا سمجھنے لگیں گے تو کل قیامت کے دن محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب نہیں ہوگی۔ نبی کی سنتوں سے محبت کرنا بے حد ضروری ہے۔ جیسا کہ ہم بیانوں کے اندر عام طور پر سنتے ہیں، حافظ قرآن کا ایک درجہ ہے، حافظ قرآن کا ایک رتبہ ہے، اس کے بارے میں بیانوں میں ہم سنتے ہیں ایک حافظ قرآن جو ہے خاندان کے ایسے 10 آدمی جس کے اوپر جہنم واجب ہو چکی ہوگی وہ سفارش کریں گے۔ کون؟ وہ حافظ قرآن اس کے حق میں سفارش کریں گے۔ خاندان کے 10 آدمی کیا ہے؟ جہنم کے جانے کے بجائے کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ اسی بیانوں کے اندر عام طور پر یہ بھی سنتے ہوں گے کہ حافظ قرآن کی شفاعت انہی لوگوں کے حق میں ہوگی جو دنیا کے اندر اس حافظ قرآن کو سپورٹ کرتے تھے، اس حافظ قرآن کو کیا کرتے تھے؟ سپورٹ کرتے تھے، اس سے محبت کرتے تھے اور کہتے تھے کہ مبارک ہو کہ تم جو ہے حافظ قرآن بن رہے ہو۔ دل توڑنے والے نہیں تھے، کیا تم حافظ بننے کے لیے چلے گئے؟ کیا تم مدرسے کے اندر چلے گئے؟ کیا تم دین کے اندر چلے گئے؟ تمہیں ڈاکٹر بننا چاہیے، انجینئر بننا چاہیے، فلاسفر بننا چاہیے، اعلیٰ بننا چاہیے، فلاں بننا چاہیے، طرح طرح کے بعض رشتہ دار اگر یہ جملے کرو، جو یہ جملہ کہتا ہو کہ ہمت افزائی کرنے کے بجائے ہمت توڑتا ہو، ان کے حق میں اس حافظ قرآن کی سفارش نہیں ہوگی۔ اس حافظ قرآن کی سفارش صرف اس کے حق میں ہوگی جو ہے اس حافظ قرآن کو جو رشتہ دار سپورٹ کرتے ہوں گے۔ اسی طریقے سے علماء نے بیان فرمایا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت عام ہوگی۔ ایک شفاعت تو وہ ہوگی جس کے اندر کافر بھی داخل ہوں گے، مومن بھی داخل ہوں گے، منافق بھی داخل ہوں گے۔ وہ یہ ہے کہ جب قیامت کا دن قائم ہوگا، میدان محشر قائم ہوگا، حساب و کتاب جلدی شروع نہیں ہو رہا ہوگا، لوگ پریشان حال ہوں گے، کوئی ابراہیم کے پاس جائے گا، کوئی آدم کے پاس جائے گا، کوئی موسیٰ کے پاس جائے گا، کوئی عیسیٰ کے پاس جائے گا علیہم الصلاۃ والتسلیم۔ آخر میں لوگ دوڑتے ہوئے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں گے اور ان سے کہیں گے کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے کہ حساب و کتاب جلدی شروع ہو جائے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیں گے، حساب و کتاب شروع ہو جائے گا، اور وہ حساب و کتاب جو شروع ہوگا صرف عالم کا، صرف مسلمان کا، صرف حافظ کا نہیں، پورے عام انسانوں کا حساب و کتاب شروع ہوگا۔ تو اس وقت اللہ سے سفارش کریں گے، وہ سفارش جو ہے ہر ایک کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی، اس کے اندر مومن غیر مومن سب آ گئی، لیکن ایک سفارش اللہ کے نبی کی وہ ہوگی جو خصوصی سفارش، جیسا کہ حافظوں کو سفارش کرنے کا موقع دیا جائے گا، خاندان کے 10 آدمی کو جہنم میں جانے کے بجائے اس کو کہاں داخل کریں گے؟ جنت میں داخل کریں گے۔ اسی طریقے سے میرے بھائی اور بزرگوں، مومنوں کے حق میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک خصوصی سفارش ہوگی۔ وہ سفارش یہ ہوگی کہ جو ہے بعض مومن وہ ہوں گے جس کی نیکیاں کم ہوں گی، گناہ زیادہ ہوں گے، لیکن جو ہے وہ جنت کے مستحق نہیں ہوں گے، گناہ کی وجہ سے جہنم میں جائیں گے، پھر عذاب بھگت کر کہاں آئیں گے؟ جنت کے اندر داخل ہوں گے۔ ایسے مومن کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے، اور اللہ کے نبی کی سفارش اسی مومن کے حق میں ہوگی جو مومن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارا ہوگا، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف زندگی گزارا ہوگا، ایسے مومن کے حق میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش نہیں ہوگی۔ علماء نے اس کو بیان فرمایا۔
اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، ہم یہ چاہتے ہیں کہ کل قیامت کے دن ہماری نیکیاں اگر کم بھی ہو جائے تو ہمارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہمیں نصیب ہو جائے، تو زندگی کو سنت کے مطابق آراستہ کرنا ہوگا، زندگی کو سنت نبوی کے مطابق مزین کرنا ہوگا۔ سنت کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی کو گزاریں گے، کل قیامت کے دن ہم جو ہے نبی کی سفارش کے، شفاعت کے کیا ہیں، مستحق ہو جائیں گے، ورنہ نبی کی سفارش ہمیں وہاں پر نصیب نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جو ہے جام کوثر اپنے ہاتھوں سے پلائیں گے۔ بہت مشہور حدیث ہے، اللہ کے نبی قیامت کے دن کیا کریں گے، اپنی امتیوں کو جو ہے جام کوثر کا پانی پلائیں گے۔ ان میں سے بعض لوگ وہ بھی آئیں گے جو سنت نبوی کے خلاف زندگی گزارے ہوں، جو سنتوں کو توڑ کر انہوں نے زندگی گزارا، جو سنتوں کا مذاق اڑاتے ہوئے انہوں نے زندگی گزارا ہے، ایسے لوگ بھی وہاں پر پانی لینے کے لیے جائیں گے، اللہ کے نبی کے ہاتھ سے پانی پینا چاہیں گے، اللہ کے نبی پلانے کے قریب ہوں گے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ لوگ ہیں جو سنت کے خلاف زندگی گزارتے تھے، یہ وہ لوگ ہیں جو سنت کا مذاق اڑاتے تھے، جو سنت کو بدل کر جو ہے بدعت پر عمل کرتے تھے، یہ سنت کا جنازہ نکالنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر کہیں گے سحقن 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 لمن غیر بعدی، کہ دور ہو جاؤ، دور ہو جاؤ، تم نے میرے بعد میرے دین کو بدل دیا۔ تو میرے بھائی اور بزرگوں، اگر سنت نبوی کے خلاف ہم زندگی گزاریں گے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے مقدس ہاتھوں سے جام کوثر کا پانی پینا نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر کوئی سنت ہم سے چھوٹ رہی ہو اور جو ہے سنت پر ہم عمل نہیں کر پا رہے ہوں تو وہ الگ بات ہے، لیکن اس سنت کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ اگر ہم مذاق اڑا دیں گے تو ہو سکتا ہے سنت نبوی کا مذاق اڑانے کی بنا پر موت کے وقت کلمہ بھی نصیب نہ ہو۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بہت ہی ڈرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت پر عمل کرنے کی تاکید بیان فرمائی، کہا ہے کہ میرے بعد کتاب اللہ و سنتی رسول اللہ، کہ جب میں دنیا سے چلے جاؤں تو میری کتاب پر عمل کرنا، اللہ کی کتاب قرآن پر عمل کرنا، اور میری سنت پر تم عمل کرنا، میرے طریقے پر تم عمل کرنا۔ لن تضلوا ان تمسکتم بها، فرمایا گیا کہ تم کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے اگر تم میری سنت کو مضبوطی سے پکڑ لو گے۔ ہم نبی کی سنت کو، اللہ کا حکم قرآن کو اور نبی کی سنت کو پکڑ لیں گے، ہم کبھی گمراہ نہیں ہو سکتے، ہم کبھی بھی راستے سے بھٹک نہیں سکتے۔ شرط یہ ہے میرے بھائی اور بزرگوں کہ سنت نبوی کو ہم اپنانے والے بن جائیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ مبارک کیسا تھا؟ چہرے کے اوپر داڑھی تھی، اور داڑھی کا رکھنا یہ تمام انبیاء کرام کی سنت ہے۔ اس بنا پر علماء نے بیان فرمایا کہ داڑھی کا رکھنا سنت ہی نہیں، سنت سے ثابت ہے لیکن رکھنا واجب ہے۔ داڑھی کا رکھنا کیا ہے؟ واجب ہے۔ کتنا رکھنا واجب ہے؟ ایک مشت رکھنا تو واجب ہے، اس سے کم رکھنا تو گناہ ہے۔ فرمایا گیا کہ داڑھی کا رکھنا ایک واجب کا درجہ رکھتا ہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ داڑھیوں سے مزین تھا، اللہ کے رسول کے چہرے پر داڑھی تھی۔ ہمیں اللہ کے نبی سے محبت ہے تو ہمیں بھی اپنے چہرے کو داڑھی سے کیا کرنا چاہیے؟ مزین کرنا چاہیے۔ حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا ہے کہ مونچھوں کو کترواؤ اور داڑھی کو بڑھاؤ، داڑھی کے بڑھانے کا حکم دیا گیا ہے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، ہم داڑھی کو بڑھائیں گے، داڑھی کو صحیح طور پر ہم اپنائیں گے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزاریں گے تو میرے بھائی اور بزرگوں، کل قیامت کے دن نبی کی شفاعت ہمیں نصیب ہوگی۔ میرے بھائی اور بزرگوں، دنیا کے اندر عام طور پر کسی کے کہنے کی وجہ سے ارے داڑھی رکھ لیا ہے، یہ تو مولانا بن گیا، یہ تو مولانا جیسا لگ رہا ہے، اگر کوئی اس طریقے کا مذاق کرے اس کے اوپر بھی اللہ کی لعنت ہے، اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اور جو کسی کی ملامت کی وجہ سے سنت نبوی کے اوپر اسطورہ چلا رہا ہو، سنت نبوی کا جنازہ نکال رہا ہو اور سنت کو ختم کر رہا ہو تو اس کے اوپر بھی اللہ کی اور اس کے رسول کی لعنت ہے۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، بڑے ڈرتے رہنے کی ضرورت ہے۔ قبر کے اندر ہم جائیں گے، خلاصہ یہ ہے، قبر کے اندر ہم جائیں گے، قبر کے اندر جب مردے کو دفن کر دیا جاتا ہے 40 قدم اس کے رشتہ دار چل کر آتے نہیں ہیں کہ قبر کے اندر مردے سے سوال و جواب ہوتا ہے۔ اس سے کہا جاتا ہے تمہارا رب کون ہے، تمہارے نبی کون ہے، تمہارا دین کیا ہے۔ یہ 3 سوالات ہوتے ہیں میرے بھائی اور بزرگوں۔ اس کے اندر ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ تمہارے نبی کون ہے، اور جب نبی کا سوال کیا جاتا ہے تو نبی کے چہرے کو اس کے سامنے لا کر رکھا جاتا ہے اور کہا جاتا ہے کہ کیا تم اس کو پہچانتے ہو؟ اگر ہم نے نبی کے سیرت کے مطابق، نبی کے سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوں گی تب ہم نبی کے چہرے کو دیکھ کر پہچان لیں گے یہ تو ہمارے نبی ہیں۔
اگر ہمارا چہرہ یہود و نصارہ جیسا، مجوسیوں جیسا چہرے پر داڑھی نہ ہوگی، زندگی سنت نبوی کے خلاف ہوگی، نماز پڑھیں گے ننگے سر نماز پڑھیں گے، اور جو ہے سنت کی کوئی اہمیت ہماری زندگی کے اندر ہمارے اندر نہیں ہوگی، میرے بھائی اور بزرگوں، حضور کا چہرہ دکھایا جائے گا، ہم پہچان نہیں سکیں گے کہ یہ ہمارے حضور ہیں۔ کیوں میرے بھائی اور بزرگوں؟ نبی سے محبت کی پہچان کیا ہے؟ ان کے ہر عمل کو، ادا کو زندگی کے اندر لایا جائے۔ اس لیے داڑھی چہرے پر سجائیں، سنت نبوی کے مطابق سر ننگا کر کے نماز نہ پڑھیں، بلکہ جو ہے سر ڈھانک کر نماز پڑھنے کی کوشش کریں، سنتوں کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور ایک بات خلاصے کے طور پر میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اگر معاشرے کے اندر نیکی کو رائج دیں گے، آپ کے نیکی کے رائج دینے کی وجہ سے اور لوگ نیکی پر چلنے لگیں گے، تو اور لوگ چلیں گے آپ کی وجہ سے، جو ذریعہ آپ بنے ہیں، آپ کو اس نیکی کا اجر الگ الگ ملتا ہی جائے گا جتنے لوگ عمل کرتے جائیں گے۔ اگر آپ نے سنت نبوی کے خلاف عمل کو جاری کر دیا اور وہ عمل یہ جاری پر جو ہے لوگ عمل کرنے لگیں گے، سنت نبوی کے خلاف چلیں گے، تو خلاف چلنے کا جتنا گناہ اس کو ہوگا، اتنا گناہ سنت نبوی کے خلاف جو طریقے کو رائج کرتا ہے اس کے اوپر بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہوگا۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، نیکی کو رواج دیں گے ہمیں اجر ملے گا، اور سنت نبوی کے خلاف طریقے کو رواج دیں گے تو ہمیں گناہ ملے گا۔ اس لیے جو ہے معاشرے کے اندر ہمیں اس طریقے سے زندگی گزارنا چاہیے کہ ہماری زندگی جو ہے سنت نبوی سے مزین ہو، ہمارے چہرے پر داڑھی ہو، مسجدوں کے اندر آئیں تو جو ہے ہم مسئلہ علماء سے اور جو ہے معلومات والے شخص سے معلومات کر لے کہ جو ہے نماز پڑھتے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سر ڈھکا ہوا ہوتا تھا یا ننگا ہوتا تھا، تسلی کر لیں، اس کے بعد اسی طریقے کے مطابق، نبی کے طریقے اور نبی کے نہج کے مطابق زندگی گزارے، نمازوں کو ادا کرے، عبادات کو ادا کرے۔ میرے بھائی اور بزرگوں، یہ طریقہ اللہ بھی پسند کرے گا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہے سنتوں کو زندہ کرنے کی وجہ سے ان کے دل کو بھی خوشی پہنچے گی۔ اس لیے میرے بھائی اور بزرگوں، اگر ہم اللہ کی محبت چاہتے ہیں نبی تو ہمیں اللہ کی محبت چاہیے، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنی پڑے گی۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ قرآن کی آیت یہی کہتی ہے کہ اگر اللہ کی محبت چاہتے ہو تو نبی کے طریقے کے مطابق زندگی گزارنی ہوگی۔ اللہ سے دعا فرمائیں اللہ ہم سب کو چہرے پر داڑھی سجانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب کو سنت نبوی کے مطابق نمازوں کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہم سب سے خلاف اولا عمل سے ہم سب کو بچائے۔ ننگے سر نماز پڑھنا یہ خلاف اولا کے اندر داخل ہے، افضل طریقے کے خلاف ہے یہ عمل، اللہ ایسے عمل سے ہمیں بچائے، سنت نبوی کے مطابق زندگی گزار کر اپنی نمازوں کو مزین کرنے اور اپنی زندگی کو سنت نبوی کے مطابق مزین کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آگے آ جائیں، صفحہ درست کر لیں۔